الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اپنے گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، نماز کس کیفیت میں ہم پڑھیں گے یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہم اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے اور رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ حاضری ہی بڑی سعادت کی بات ہے. یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آدھا گھنٹہ گزاریں گے یا 1 گھنٹہ مسجد میں گزاریں گے، لیکن یہ جو 1 گھنٹہ ہے یہ قیامت کے دن بڑا قیمتی ہوگا. یہ وقت جو ہم مسجد میں گزاریں گے یہ حشر کے دن کام آئے گا. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے. یعنی جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو گھر والے پر مہمان کا حق ہوتا ہے. یہ ارشاد فرما کے پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آتے ہو تو اللہ بھی تمہیں خالی نہیں لوٹاتا. یہ جس کے گھر میں آئے ہو اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم تو روزانہ 5 دفعہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. یاد رکھیں، روزانہ 5 دفعہ مسجد میں حاضر ہونا وہ اور ہے اور جمعے والے دن حاضر ہونا اور ہے. آج آپ نے مسجد میں آنا تھا تو غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، آج خاص اہتمام کے ساتھ آئے. جب خاص اہتمام کے ساتھ آئے ہیں تو نوازشات بھی خاص ہوں گی. جب آپ خاص شوق لے کر آئے ہیں کہ آج دن خاص ہے، نماز خاص ہے، وقت خاص ہے، جب آپ تیاری خاص کر کے آئے، خاص شوق کے ساتھ آئے تو پھر نعمتیں بھی خاص عطا کی جائیں گی. پھر اللہ کی طرف سے نوازشات بھی خاص ہوں گی. حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ
نماز جمعہ ادا کرنے والے خوش نصیبوں کو جنت میں اس دن کو یوم المزید کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنا خاص دیدار عطا فرمائے گا، اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے جو ہم مسجد میں آ گئے، بلکہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس شخص کے ساتھ آپ راضی نہ ہوں، ناراض ہوں، کیا وہ آپ کے گھر آ سکتا ہے؟ آپ کے گھر وہی آئے گا جس پر آپ راضی ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہی آپ کے گھر آئے گا۔ جس کے ساتھ تعلق نہیں، رہنے کو شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، پر آپ کے گھر صرف وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جنہیں آنے کی اجازت بخشی ہے، پتہ چلتا ہے اللہ کی خاص رحمت ان کے دلوں پر برس رہی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کریں کہ اللہ کبھی ہمیں اپنے گھر سے نکالے نہ، ہمیں اپنے گھر بلاتا رہے، روز ہماری حاضری اس کے دربار میں ہوتی رہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مسجد کے ساتھ مومن کا تعلق قائم رہے۔ یہ مسجد کا جو تعلق ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دن تک ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہے، مسجد کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فکر نجات۔ آخرت کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جس شخص کو نجات مل گئی، عذاب سے بچ گیا، دوزخ سے نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کا اثر ہماری روحوں پہ چڑھ رہا ہے، ان کا رنگ ہماری روحوں پہ چڑھ رہا ہے، ان کی تاثیر ہمارے باطن میں پختہ ہو رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، انسان خود ہی ایسے اعمال کرتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کبھی ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے، جی متلانے لگتا ہے، تو ہم نے وہ چیز کھائی جو جسم کو راس نہیں آئی، جس سے دل گھبرانے لگا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم نے خود اپنے اندر عذاب کو داخل کیا ہے۔ جو آدمی زہر کھائے وہ اپنے لیے خود موت کو دعوت دے رہا ہے، اسی طرح جو آدمی گناہ کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا لازم ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، تو شریعت نے یہ حکم ہمیں کیوں دیے ہیں؟ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ شریعت نے یہ فرائض ہمارے اوپر کیوں لاگو کیے ہیں، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فلاں عمل گناہ ہے، فلاں عمل گناہ ہے، اس سے بچو۔
شریعت کے پیش نظر آخرت کی نجات ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں انسان کو نقصان سے بچانا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو تاکہ آخرت میں نجات پا جاؤ. اب اگر ہم شریعت کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، جن کاموں کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے، جن سے روکا ہے ان سے رکتے نہیں، تو پھر ہم خود نجات کا راستہ چھوڑ کر عذاب کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نجات کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے اور لائٹلی لے لیا ہے کہ جیسے ہم تو حساب کتاب سے گزر کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جبکہ میرے آقا کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. انذار شریعت کے پہلوؤں میں، دین کے پہلوؤں میں ایک خاص پہلو ہے، ڈرانا. اگر آخرت کی نجات اتنی ہی معمولی ہوتی تو انذار کا ایک پہلو نہ رکھا جاتا، حضور نذیر بن کے نہ آتے، شریعت آخرت سے ڈراتی نہ. یہ ڈرنے کا پہلو، ڈرانے کا پہلو اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان فکر کرے اپنی نجات کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں دوپہر کا وقت ہے اور حضور انذار ہی کو اختیار فرمائے ہوئے ہیں اور دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں. ایک جوان صحابی اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، گرم ریت پہ لیٹ گئے. عرب کی دھوپ، گرم ریت، تڑپنے لگے. میرے آقا کریم اٹھ کے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو اٹھا کے لاؤ. صحابہ گئے اور اس جوان صحابی کو جو گرم ریت پہ تڑپ رہے تھے انہیں اٹھا کے لے آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا جب میں دوزخ کا ذکر کر رہا تھا، قیامت کی ہولناکی بیان کر رہا تھا، تو میری محفل سے اٹھ کے باہر کیوں نکلا، گرم ریت پہ کیوں لیٹ گیا؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں گرم ریت پہ جا کے لیٹا کہ دنیا کی تھوڑی سی گرمی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو دوزخ کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی تھوڑی سی تپش تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو دوزخ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں گرم ریت پہ جا کے لیٹ گیا. میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں تیرے اوپر فخر کر رہا تھا اور فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ جاؤ جا کے میرے اس بندے کو دیکھو جو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں، تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں. جاؤ جا کے میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے دل میں فکر آخرت کو پیدا کرنے کے لیے اس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ، مرغن کھانے کھانا بھول جاؤ، نرم بستروں پہ کروٹیں بدلنا بھول جاؤ. حضور اس دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور عالم برزخ کو بھی دیکھ رہے تھے. قبروں میں لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے تھے حضور انہیں بھی دیکھ رہے تھے. حضور آخرت کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے کہ برزخ کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، قیامت کے بعد اس کے معاملات کیا ہیں. اسی لیے میرے آقا کریم
قیامت تک آنے والی اپنی امت کے معاملات کو، حالات کو دیکھ کر کثرت گریہ فرماتے تھے، شدت سے آنسو بہا کے ہمارے گناہوں کے لیے رب سے معافی طلب فرماتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخرت کی نجات، دنیا میں ہم آسان زندگی چاہتے ہیں، پرتعیش زندگی چاہتے ہیں، سہولیات والی زندگی چاہتے ہیں، آسانیوں والی زندگی چاہتے ہیں، لیکن یہ 70-80 سال آسانی میں گزار کے پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں انسان تکلیفوں میں پڑ جائے، عذاب میں پڑ جائے، تو یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا ہے؟ گھاٹے کا ہے۔ اگر 60-70 سالہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کے زندگی گزارے اور پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی میں آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، سکون ہو، تو اس آدمی نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت سورہ آل عمران سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے کیا اس سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دوں؟ من ذالکم، اس سے بہتر، کس سے بہتر؟ پچھلی آیت میں دنیاوی زندگی کی ذکر ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں آرزویں، خواہشیں انسان کے دل میں بسائی گئی ہیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے اوپر تلے لگے ہوئے ڈھیر۔ جس دور میں سونا لاکھ روپیہ تولہ ہے، اگر کسی کو سونے کا ڈھیر دیا جائے کہ یہ 2 من سونا جو پڑا ہوا ہے یہ تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ قرآن کہہ رہے سونا اور چاندی کے اوپر تلے لگے ہوئے ڈھیر، ان کی محبت انسان کے دل میں بسائی گئی ہے، انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زمین، یہ 2.5 ایکڑ، یہ 3 ایکڑ زمین میری ہے، یہ 4 مربع زمین میری ہے، یہ باغات میرے ہیں، ان سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کیا یہ گھوڑے ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا یہ زمین ساتھ لے کے جائیں گے؟ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ بہتر ہے۔ ایمان اور نیک اعمال، یہ وہ دولت ہے جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ جس چیز کو چھوڑ جانا ہے اس سے محبت کر رہے ہیں، اور جس نے ساتھ جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، محبوب فرما دیجئے یہ جو دنیا کے سامان سے تم محبت کرتے ہو، آؤ اس سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اللہ جسے بہتر کہہ رہا ہے، حضور کی زبان سے جسے بہتر ہونے کا اعلان کروایا جا رہا ہے، قرآن جسے بہتر کہہ رہا ہے، یقیناً ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمارا خالق فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تقوی یہ دنیا کی ساری دولت سے، سامان سے، تمام نعمتوں سے بہتر نعمت تقوی ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔
پرہیزگاری اختیار کی۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ جہاں رب نے روکا ہے بندہ رک گیا، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کیا تو اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ جہاں رب اسے دیکھنا چاہتا ہے وہاں وہ موجود ہے، جہاں رب اسے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں وہ غیر حاضر ہے، وہاں وہ قدم نہیں اٹھاتا، اس طرف نہیں جاتا۔ اس بندے نے تقوی اختیار کر لی۔ جس نے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے تابع کر لیا اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ اب تقوی کی برکتیں کیا ہیں، بدلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جنتیں ہیں جن میں نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں سے نکالے نہیں جاؤ گے، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی ہے دولت حاصل کر لیں، منصب حاصل کر لیں، جائیداد بنا لیں، آخر یہاں سے نکالے جائیں گے۔ قارون دنیا سے نکال دیا گیا، فرعون، نمرود، شداد، بڑی بادشاہیاں تھیں ان کے پاس، دنیا سے نکال دیے گئے، لیکن مومن کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی ہے نعمتیں حاصل کر لیں، آخر دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہے، جنت میں جو کچھ ملے گا وہ انعام کے طور پہ ہے۔ دنیا میں ہم نے جو کچھ استعمال کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے، جنت میں جو استعمال کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو پھر نعمت استعمال کرنے کا اصل لطف کہاں ہے؟ جہاں آزمائش ہے یا جہاں انعام ہے؟ دنیا میں آزمائش ہے، جنت میں انعام۔ تو نعمت استعمال کرنے کا اصل لطف تو پھر جنت میں ہے کہ جہاں بعد میں حساب نہیں ہوگا، جہاں نعمت بطور انعام دی جائے گی۔ دنیا میں تو نعمت ملی ہے بطور آزمائش، یہاں آپ 1000 سال زندگی گزار لیں پھر دنیا سے نکال دیے جائیں گے، پھر حساب کے میدان تک پہنچنا ہے، حشر کے میدان تک۔ لیکن جنت کی شان کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں متقی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اہل تقوی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیسی زندگی ہوگی، رب کی شان کیا ہوگی، رب اپنے بندوں کو کیسی زندگی عطا فرمائے گا کہ جو زندگی ہمیشہ قائم رہے گی اور جس مقام انعام سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، جنت میں پاک بیویاں ہیں۔ پاکیزگی جو ہے یہی تقوی کی خاص شان ہے، تقوی پاکیزگی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو جس شخص نے تقوی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بیویاں بھی پاکیزہ عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا جو اس آیت مبارکہ کا خاص پیغام ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جنت میں اللہ کی رضا ملے گی، متقین کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کا حصول ہے۔ جس بندے پر اس کا رب راضی ہے اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی ہے۔ جس بندے پر اس کا رب راضی ہو گیا، دنیا میں انسان نے مختلف ٹارگٹ بنائے ہیں، مختلف مقاصد رکھے ہیں، فلاں چیز مل جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، فلاں چیز مل جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یاد رکھیں، آپ جس بھی چیز کو زندگی کا مقصد بنائیں رضا الہی کو چھوڑ کے، اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے رب کی رضا نہیں حاصل کی، وہ ناکام ہو کے دنیا سے گیا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کچے مکان میں جھونپڑی میں زندگی گزاری ہے،
لیکن جب دنیا سے گیا ہے رب اس پہ راضی ہے، یہ زندگی کا مقصد پورا کر کے گیا ہے۔ میرے عزیز نے نعرہ اس وقت لگایا ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے رب کو راضی کر لیا، چاہے جھونپڑی میں زندگی گزار کے گیا ہے، وہ کامیاب ہو کے گیا ہے۔ تو آپ نعرے کا جواب بھی رب کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جوش اور ولولے کے ساتھ دیں۔ زندگی میں انسان اپنے ذہن کے مطابق بعض چیزوں کو مقصد بنا لیتا ہے اور ان تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، زندگی ضائع ہو گئی، مقصد تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر کسی نے رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، راستے میں موت آ گئی، وہ منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ جو رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد بنا لے کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، صحت دے پھر بھی راضی ہوں، غربت میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، امارت دے پھر بھی راضی ہوں، تنگ دستی میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، خوشحالی دے پھر بھی راضی ہوں، میں نے ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، جیوے پیارا راضی ہووے، مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے، اے گل کدے نہ بڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لیں، جب رب راضی ہو جائے گا آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے گا اور دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ آپ کا احترام پیدا کر دے گا، آپ کے لیے شان امتیاز پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے احترام یا محبت ڈال دے گا، لیکن آپ اپنے دل میں رب کو راضی کرنا مقصد بنا لیں۔ دنیا ناراض ہو یا راضی ہو، میں نے رب کا حکم نہیں توڑنا، میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنا مقصد بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے احترام پیدا فرما دے گا۔ تو ہماری زندگی کا، مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کھانا ملے، جلدی ملے۔ جب بھوک تیز ہو جائے تو پھر گھبرائے ہوئے کہتے ہیں جلدی کھانا لائیں۔ آپ کو پیاس لگتی ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں پانی ملے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ کھانے کی پیاس تو آپ کو لگتی ہے، کھانے کی بھوک آپ کو لگتی ہے، پانی کی پیاس آپ کو لگتی ہے، کبھی نیکیوں کی پیاس بھی لگی ہے؟ جس شخص نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا رب کو راضی کرنا، پھر اسے نیکیوں کی پیاس لگے گی، پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ میں نے نیکی کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جس نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے اپنے پیدا کرنے والے کو، جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میری ابتدا ہے، اور زندگی گزار کے جس کی بارگاہ میں میں نے واپس حاضر ہونا ہے، میں نے اپنے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیا، پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی نیکیوں کی۔ جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، اسی طرح اس شخص کو نیکیوں کی بھی پیاس لگے گی، پھر وہ دوڑے گا نیکیوں کی طرف، پھر وہ نیکی کا موقع جانے نہیں دے گا، پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ باطن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض بیماریاں جسم کو لگتی ہیں، بعض بیماریاں روح کو لگتی ہیں۔ شوگر جسم کی بیماری،
بلڈ پریشر جسم کی بیماری، بخار جسم کی بیماری، لیکن حسد روح کی بیماری، تکبر روح کی بیماری، بغض کینہ روح کی بیماری۔ آپ کو ایک ایسی دوائی نہ بتاؤں کہ اگر آپ استعمال کر لیں تو روح کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی، روح توانا ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے رب کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لیا، روح کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ جب کسی کا حسد آئے گا تو ایمان کہے گا تو نے رب کو راضی کرنا ہے۔ حسد رب کو راضی نہیں کرتا، رب کو ناراض کرتا ہے۔ حسد چھوڑ دے، حسد نکل جائے گا۔ تکبر آ گیا دل میں، ایمان کہے گا تو نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو تکبر نہیں پسند، عاجزی اختیار کر۔ بغض آ گیا، کینہ آ گیا، غفلت آ گئی، کاہلی، سستی، یہ جتنی بیماریاں دل کو لگتی ہیں، حب جاہ اونچا منصب، خود پسندی، تعریف سننے کی خواہش، عجب، یہ ساری بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں، صرف ایک دوائی استعمال کر لیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر کسی نے یہ مقصد بنا لیا، اندر کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ باروں باری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ تو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ جو نسخہ ہے تیر با ہدف ہے۔ صحیح معنوں میں جس نے اسے اپنا لیا، نفس راضی ہو ناراض ہو، دنیا راضی ہو ناراض ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ نیکیوں کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، باطنی بیماریاں بھی نکل جائیں گی۔ اس کے بعد بہت بڑی فضیلت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں حکم دیا، محبوب آپ اعلان فرما دیں، اپنا ایک چھپا ہوا راز دنیا کو بتا دیں، اپنے غلاموں کو اپنی سیرت کا یہ پہلو سنا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا کریم کی 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، ظاہری زندگی گزارنا، وصال حق پانا، للہ رب العالمین۔ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے آقا کریم نے گزارا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے۔ اب جن لوگوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے، جنہوں نے سفر حضور کے ساتھ کیے، جنہیں حضور کی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، جن آنکھوں نے رخ والضحیٰ کی تلاوت کی، ان لوگوں کی زندگیوں پہ رنگ کیا چڑھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فضلا من اللہ، جو حفاظ ہیں صرف وہی بول دیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جو حضور سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، قرآن بتاتا ہے ان کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صحابہ تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مال خرچ کر رہے ہیں، میدان جہاد میں آئے جانیں قربان کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کی رضا کے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا۔ لوگوں نے کہا اتنا سونا، اتنے پیسے دے کر یار غار نے بلال کو آزاد کیا ہے، کوئی پرانا احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میری گواہی دربار مصطفیٰ میں دے کے آ، ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے میری رضا کے لیے کیا ہے۔
صدیق اکبر کی صداقت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فاروق اعظم کی عدالت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عثمان غنی کی سخاوت ہے، حیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مولا علی کی شجاعت ہے اللہ کی رضا کے لیے، بلال حبشی آگ کی انگاروں پہ لیٹ کے احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں، بلال آگ کی انگاروں پہ لیٹ کر بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہے ہو، بلال کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے میری رضا کے لیے۔ خالد بن ولید تلوار چلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، امیر حمزہ کا روب و دبدبا ہیبت و جلال ہے، شہادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، حضرت سلمان فارسی کا عشق و مستی کا جذبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، مہاجرین کی ہجرت ہے اللہ کی رضا کے لیے، انصار کی نصرت ہے اللہ کی رضا کے لیے، بدر و احد کے شہیدوں کی شہادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو میرے آقا امام حسین نے اٹھایا ہے تو صبرم بے قدائق تسلیم لامرک، پروردگار یہ 18 سال کے بیٹے کو اٹھا رہا ہو، 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہو تو صرف تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہو۔ میرے آقا کریم کی ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ، صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت اعظام کی زندگیاں، میں نے ان ہستیوں کی چند ایک مثالیں، چند ایک نام آپ کے سامنے لیے، ورنہ میرے آقا کریم کی نگاہ کرم جس پہ پڑی ہے، جس کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، حضور کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ انہوں نے مشکلات برداشت کی، مشقتیں اٹھائیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ورنہ کیا خیال ہے میدان کربلا میں امام علی مقام اپنی کرامت ظاہر کرتے تو دریائے فرات کا پانی دوڑتا ہوا نہ چلا آتا، میدان جنگ کا نقشہ نہ بدل جاتا۔ امام علی مقام نے کرامت نہیں ظاہر کی، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، اللہ کی رضا کو اختیار کیا ہے، مقام تسلیم و رضا کو پسند فرمایا ہے۔ آج ہم کس راستے پہ چل کے زندگی گزار رہے ہیں؟ جن کا نام لیتے ہیں کیا ہم ان کے راستے پہ بھی چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، ہم تو اپنی آرزوؤں کے غلام بن چکے ہیں، ہمیں تو اپنی آرزوؤں سے آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا سرمایہ، سب کچھ صرف اپنی آرزوؤں کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور نام ہم ان ہستیوں کا لیتے ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں جن کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، فتنوں کے دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر رخ ٹھیک ہو، بندہ منزل پہ نہیں پہنچا لیکن اس کا رخ ٹھیک تھا، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر رخ غلط تھا، چلتا بھی رہا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رخ ٹھیک تھا، موت آ گئی، منزل پہ نہیں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کا رخ ٹھیک رکھیں، ہم نے آئندہ زندگی جو گزارنی ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنی ہے۔ نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور نو عمر بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے جن سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ان میں ایک عمل یہ ہے، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اولاد کو چاہیے ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ رب کو راضی کرنے کا آسان راستہ ماں باپ سے دعا لیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے دکھ بانٹیں، ان کی خدمت کریں،
وقت نکال کے ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پیر دبائیں۔ جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، اور جس پر باپ ناراض اس پر خدا ناراض۔ صرف ایک بات اس میں اہمیت کی حامل ہے کہ باپ کا حکم شریعت کے مطابق ہو۔ اگر باپ شریعت کے خلاف حکم دے گا تو پھر شریعت کو ترجیح حاصل ہوگی، ورنہ باپ کا حکم جب شریعت کے مطابق ہے تو اولاد کے لیے رب کی رضا باپ کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر باپ ناراض ہو تو اولاد کو ناراض ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی، جھڑکنا چاہے جھڑک سکتا ہے یا نہیں؟ جھڑک سکتا ہے، آہستہ ہی بول رہے ہیں۔ اگر تھپڑ مارنا چاہے تو چند لوگ ہی بولے۔ شاید آپ نے سن لیا ہے کہ ہماری حکومت نے ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ پروٹیکشن بل پاس کر لی ہے، اس لیے نہیں آپ بول رہے، پر میں تو تقریر کر رہا ہوں۔ ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ پروٹیکشن بل یہ ایک ہفتہ پہلے پاس کیا ہے ہماری حکومت نے۔ پاس ہو رہا تھا نا یہ بجٹ، تو بجٹ کے ضمن میں ہی انہوں نے، چونکہ میڈیا بھی اس وقت کنٹرول ہے اس لیے میڈیا نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور ویسے ابھی وہ سینٹ میں پاس ہو گیا ہے، دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے گا۔ نیٹ پہ موجود ہے 26 صفحات کا یہ بل، میں نے پڑھا ہے، آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ صرف یہ لکھیں ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ پروٹیکشن بل 2021، تو آپ یہ بل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اگر بیٹے نے تھانے فون کیا کہ مجھے باپ نے مارا ہے تو باپ اندر ہوگا۔ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ یہاں قانون پاس ہو گیا ہے، سینٹ سے پاس ہو گیا ہے، قومی اسمبلی میں دوبارہ آئے گا۔ اور یہ میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں سے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور اگر بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس وائلیشن کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ ہم عورتوں پر اور بچوں پر ناجائز جو سختی ہے یا زیادتی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہی عورتوں کو حقوق عطا کیے ہیں، اسلام نے بچوں کی پرورش کو آخرت میں اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو بل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ پروٹیکشن بل، اگر بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لے کے آتی ہے باپ منع نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قانون پاس ہو چکا ہے، لیکن ابھی مکمل پاس نہیں ہوا، سینٹ سے ہو چکا ہے۔ چند ایک لوگوں نے سینٹ میں اختلاف کیا ہے، ورنہ ساری جماعتیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں حکومت کے خلاف کر رہا ہوں، حکومت نہیں، ساری سیاسی جماعتیں اس پر خاموش رہی ہیں۔ چند ایک لوگوں نے انفرادی طور پر کہا ہے کہ اس کو روکو، یہ یورپ کا معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ اگر بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لے آئے، باپ اس کو منع کرے، بیٹی فون کر دے تھانے میں، پولیس آئے گی، باپ کو لے جائے گی، اس کو کڑا پہنائے گی، اس کڑے میں چپ ہوگی، یہ میں اس بل سے ہی آپ کو سنا رہا ہوں، یا ہاتھ میں کڑا پہنائے گی یا پیر میں، اپنے خریدے ہوئے گھر میں باپ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خلاف وہ شکایت موجود، اسے ایک خاص جگہ پہ رکھا جائے گا۔ وہ کڑا کیوں پہنایا گیا ہے کہ اگر وہ گھر جائے گا نا تو تھانے میں کمپیوٹر پہ وہ چپ بتا دے گی کہ وہ گھر چلا گیا ہے، اس علاقے میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہماری ایک منسٹری ہے، ہیومن رائٹ منسٹری، اس نے یہ بل بنا کے پیش کیا، MORH، اس نے بل بنا کے تو پیش کیا اور سینٹ میں اس کو منظور کر لیا، آگے قومی اسمبلی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پاس نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ پاس ہوتا ہے اور قانون بنتا ہے تو یہ ایسا ٹائم بم ہے کہ جب یہ پھٹے گا تو پاکستان میں خاندانی نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات، حیرت کی بات یہ ہے
کہ اس پر کوئی بھی بول نہیں رہا اور اس کو خاموشی سے منظور کروا لیا گیا ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے 7 سال کی عمر میں بیٹے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا تو اسے سزا دو۔ اب اگر اس کے خلاف قانون بن جائے تو کہ باپ سزا نہیں دے سکتا، یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام کو مذہب کے طور پہ رکھیں، دنیا کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب آپ اسلام کو قانون کے طور پہ لاتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اسلام کو دین کے طور پہ نہیں چلنے دیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں انسانیت کی فلاح ہے۔ وہ باپ جو اپنی جوانی کو محنت مزدوری میں لگا کے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اتنا جذباتی ہوتا ہے، اگر یہ قانون بن جائے تو باپ اور اولاد کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو باہمی محبت ہے نا، یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائیں گے، گھر کمزور ہو جائیں گے۔ دعا کا وقت ہے۔ میں نے اپنے طور پہ کئی لوگوں سے اس حوالے سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ قانون نہیں بنے گا، یہ عارضی طور پہ سینٹ میں گیا ہے، لیکن جو صورتحال ہے میں یہی عرض کروں گا کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف قانون بناتا ہے، اگر کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف قانون بنانے میں شامل ہوا تو اس کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، نجات کی فکر عطا فرمائے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہم مسجد میں گزار رہے ہیں یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہی کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اور دعا کریں اللہ زندگی کے آخری دن تک مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر سے نہ نکالے، اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔